وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیں میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ قوم سے مراد قریش ہے جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت ہی جلد تم جان لوگے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیات پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ یعنی جو لوگ ناحق باتیں کرتے ہیں، حق سے روگردانی کرتے ہیں، حق پر چلنے والوں کے عیب بیان کرتے ہیں، اگر آپ ایسے باطل مصروفیات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی ویسے ہو جائیں گے۔ اس لیے جب وہ ایسی بات چیت کر رہے ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اور ان لوگوں کے ذمے نہیں ہے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا، اور اگر وہ فدیہ دے ہر فدیہ تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے میں ہلاکت میں ڈالے گئے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ جو عمل اور بھاگ دوڑ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے لیے وہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اس سے بچا جائے، اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو دوستیاں ہی ایسے لوگوں سے ہیں اور ہمارے تو سارے گھر والے ہی ایسے ہیں۔ حکم ہے اللہ کا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ایسی باتیں جب کر رہے ہوں نہیں بیٹھیں گے۔ اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، سوائے تبلیغی مقاصد کے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں تو اور بات ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ آپ کہہ دیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکارے ہیں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اس کی مانند جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران ہو اور اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے تابع فرمان بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے ایسے شخص کی جسے شیاطین نے بھٹکا دیا ہو صحراؤں میں، اس کی منزل کا راستہ یعنی جنت کا راستہ اس سے گم ہو گیا ہو۔ تو جو آدمی توحید قبول کرنے کے بعد شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، بتوں کی پرستش شروع کر دیتا ہے، یہاں ایسے آدمی کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا سے گزر رہا ہو، شیطان اور جنوں کے نرغے میں آ جائے جو اسے راہ راست سے بھٹکا کر کسی اور جگہ لے جائیں، اور وہ حیران و پریشان سمجھ ہی نہ پائے کہ وہ کیا کرے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ ہی سے تم ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقامت صلاۃ اور تقوی کا حکم دیا ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد ہے کہ نماز کو تمام ارکان، شرائط، سنن اور جو امور نماز کی تکمیل کرتے ہیں جیسے دل کا خشوع، اس کے ساتھ نماز قائم کریں۔ واتقوا، اور اللہ سے ڈریں، یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اعمال کو انجام دیں اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کی نواہی سے اجتناب کریں۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا تو حشر ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا
بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے اور وہی کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آگے واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ صحیح حدیث میں کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد سے ملاقات کریں گے، یہ بات سچی ہے، اور وہ آپ سے کہے گا بیٹا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیں گے کہ اے رب تو نے قیامت کے دن مجھے رسوا کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا، اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے بہت دور ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا پیچھے تو دیکھو، تو وہ ایک بجو کو دیکھیں گے جو نجاست میں لتھڑا ہوا ہوگا، استغفر اللہ، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے توحید اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت دکھائی تاکہ وہ بصیرت کی آنکھ سے اور قطعی دلائل سے دیکھ لیں جن پر آسمان اور زمین کی بادشاہت مشتمل ہے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ ایک مکالمہ تھا ایک قوم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان۔ جو ستارہ پرست قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے نظریات، انہی کے عقائد کو ان کے سامنے رکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہاں ایک تو تارے کی تحقیق ہے جو کہ دلالت کرتی ہے کہ اس کی روشنی دوسروں سے زیادہ تھی، تو دوسرے تاروں پر غور و فکر کر کے حقیقت تک پہنچنے کی بات ہے جس سے عام لوگ محروم رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے۔ قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے، یعنی انہوں نے دلیل کی خاطر مد مقابل کے مقام پر اترتے ہوئے کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ بتاؤ کیا یہ ربوبیت کا مستحق ہے؟ کیا ہمارے سامنے ایسی دلیل قائم ہوتی ہے جو اس کے رب ہونے کو ثابت کرتی ہو؟ کیا عقل مند کے لیے یہ مناسب ہے کہ دلیل کے بغیر خواہشات نفس سے کسی کو اپنا معبود بنا لے؟ چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حقیقت یہ کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر نہ کوئی سیدھا راستہ جان سکتا ہے نہ اس کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی اطاعت کے لیے مدد نہ کرے تو کوئی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میری قوم بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ بڑا ہے، سورج ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، اس لیے یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا بڑے ہو کر بھی بچ نہیں پائے، ڈوب گیا، اور میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ وہ نہیں ہے جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں اپنی نیت، اپنی ہر عبادت اور عمل صالح کو اللہ کی خاطر خالص کر چکا ہوں اور اپنے قلب و روح کی گہرائیوں میں اسی کی محبت کو بسا لیا ہے۔ میں نے اپنا دل کا رخ، اپنی روح کا رخ اللہ کی محبت میں لگا دیا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے،
تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے توحید کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ خوف طاری کیا جاتا ہے لوگوں پر کہ فلاں بزرگ کی اگر آپ نے بات نہ مانی تو اس طرح سے آفت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کسی نے کسی علاقے میں خواب دیکھا، اگر اس خواب کو دوسروں تک نہ پہنچایا تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کسی پہ بجلی گر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ یعنی تمہارے معبود تو مٹی کے ڈھیر ہیں، سوچو تو صحیح، امن و سکون کے تم حقدار ہو یا اہل ایمان حقدار ہیں جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 16 ہے، پہلی آیت کی تلاوت کریں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دنیا میں درجات کی بلندی علم اور حکمت سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے درجے کی بلندی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو علم کے میدان میں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایمان ایک درجہ ہے، علم ایک درجہ ہے، حکمت ایک درجہ ہے، اور توفیق کبھی ایک درجہ ہے، اور درجہ نبوت ہے جو کسی اور کو نہیں دیا جاتا۔ آخرت میں جنت ثواب سے درجات بلند کرنے سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کیے اس حجت کی وجہ سے جو انہیں عطا فرمائی، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی سب کے سب صالحین تھے، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی، اور ان کے بعض آباء و اجداد کو اور ان کی بعض اولادوں کو، اور ان کے ملک تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا، اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کتنی مفلسی ہوگی، ہر ایک اکیلا اکیلا جا رہا ہوگا، نہ گھر والے ساتھ، نہ اولاد، نہ دوست احباب، نہ والدین۔ قیامت کے دن سب اریاں حالت میں آئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس طرح ہوگا کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن بغیر ختنہ کیا ہوئے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا مرد عورتیں اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ معاملہ اس سے بڑا سخت ہوگا کہ کوئی عورت کسی کی طرف دیکھے یا کوئی مرد کسی کی طرف دیکھے۔ تو وہ دن کتنا سخت ہوگا جس دن سب لوگوں کی پیشی ہوگی، ہم سب لوگ ایک وسیع میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور اکٹھے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق کس طرح کی کیفیت ہوگی۔ رکوع نمبر 18 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے، پھر تم کدھر بہکائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ دیکھو ایک بے جان گٹھلی، ایک بے جان بیج، بڑھنے والے زندہ درخت یا
पौधे जो है वो किस चीज़ से निकलते हैं, यानी एक मुर्दा चीज़ है गुठली और उससे ज़िंदा वजूद सामने आ जाता है। बीज और गुठली के अंदर छुपी हुई ज़िंदगी एक पूरे पौधे या दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो दाने और गुठली को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, वो सुबह को फाड़ निकालने वाला है, और उसने रात को सुकून का बायस बनाया और सूरज और चांद को हिसाब का ज़रिया बनाया। ये सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाले का अंदाज़ा है। तो जो दाने और गुठली को फाड़ता है वही ज़मीन के अंधेरों को सुबह के उजाले से फाड़ता है। फिर तारीकी ख़त्म हो जाती है, लोग अपने काम कारोबार में लग जाते हैं, और गुठली और रात दोनों में सुकून वजह मुमासलत है। इस सुकून का हर चीज़ के उगने और बढ़ने से गहरा ताल्लुक़ है। और वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए तारों को बनाया ताकि तुम उनसे खुश्की और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करो। यकीनन हमने दलाइल खोल कर बयान कर दिए हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। बस एक करारगाह है, करारगाह से मुराद माँ का पेट या रहम है, और एक सौंपे जाने की जगह है जो मर्दों की पुश्त है। यकीनन हमने निशानियां खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं। और वही ज़ात है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया, सो हमने उससे हर किस्म की नबातात उगाई। तो हमने उससे सब्ज़ खेती निकाली जिससे हम तय बतय दाने निकालते हैं, और खजूर के दरख्तों से, उसके गाभों से झुके हुए खोशे हैं, और अंगूर और जैतून और अनार के बागात हैं, आपस में मिलते जुलते और न मिलने जुलने वाले। उसके फल को देखो जब वो फल लाए और जब वो पकता है, बिलाशुबा इन चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने पानी से उगने वाली नफ़मंद नबातात का जिक्र किया है। सरसब्ज नबातात यानी गंदम, जौ, मक्की वगैरह और दीगर अजनास, ये सब किस तरह से एक ही मादे से अपनी खुराक हासिल करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं। तमाम दाने एक दूसरे से अलग होते हैं, जबकि उनकी जड़ एक होती है। इनमें से कुछ बीज के लिए रख लिए जाते हैं, कुछ ज़ख़ीरा कर लिए जाते हैं। और उन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह ताला का शरीक करार दिया, हालांकि उसने उनको पैदा किया और उन्होंने कुछ जाने बगैर उसके बेटे और बेटियां तराश रखी हैं। वो पाक है और बेहद बुलंद है उससे जो वो बयान करते हैं। उन्होंने जाली तौर पर अकीदा घड़ा, अल्लाह के साथ बेटे बनाए, जैसे उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, और मुशरिकीन अरब अपनी देवियों को यानी बुतों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। रुकू नंबर 19 है, आइए पहली आयत की तिलावत सुनते हैं। बदीउस्समावाति वल अर्दि अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुन लहु साहिबा व खलक़ कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। आसमानों और ज़मीन का वही मौजूद है, उसकी कोई औलाद कैसे हो सकती है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं, और उसने हर चीज़ को पैदा किया है, वही हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। तो अल्लाह ताला नए सिरे से कायनात को वजूद में लेकर आया है, उसे क्या ज़रूरत है कि वो किसी को औलाद बनाए। औलाद तो उसकी ज़रूरत है जो कमज़ोर और फ़ानी हो, उसे मदद की ज़रूरत होती है। तो नए सिरे से हर चीज़ को पैदा करने पर कुदरत रखता है, तो उसमें कमज़ोरी नहीं रह जाती, वो बाकी है, उसे मददगारों की ज़रूरत नहीं, फिर उसकी औलाद कैसे हो सकती है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु, ये अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो हर चीज़ का खालिक है। चुनांचे तुम उसी एक की इबादत करो और वो हर चीज़ पर निगहबान है। तो अल्लाह ताला जो खालिक है, जिसे तुम्हारा भी इल्म है, तुम्हारी ज़रूरियात का भी इल्म है, तुम्हारे हालात का भी, वही तुम्हारा रब है, तुम्हारी इबादत और तुम्हारी मोहब्बत का वही हक़ रखता है। निगाहें उसको पा नहीं सकती, ला तुदरिकुहुल अबसार, निगाहें उसको नहीं पा सकती, वो सब निगाहों को पा लेता है, और वो निहायत बारीक भी पूरी खबर रखने वाला है। एक मट्टी के फ़ानी वजूद के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह की ज़ात को इन आँखों से देख सके, किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वो किसी की उठने वाली निगाह को पा लेता है कि कोई नज़र क्या लेकर उठी और क्या लेकर वापस आई। ये उसकी कुदरत की बात है।
یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئی ہیں، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ بصائر سے مراد کتاب و سنت کے دلائل ہیں، اور وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ نے اپنی سنت مبارکہ میں بیان کی ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے لازم ہے کہ اخلاص کے ساتھ اسی کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، اور وہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، وہ بھی بغیر علم کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اسلام کی دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے۔ جس وقت ایک داعی بد کلامی کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی مشتعل ہو کر بد کلامی کرنے لگ جاتے ہیں، اور دعوت اور قبولیت کا معاملہ بیچ ہی میں رہ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ انہیں چھوڑ دیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور بضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو جو نگاہیں ہٹا دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں، پھر وہ ایمان نہیں لاتے جیسے پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح سے ہم لوگوں کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔